اہل السنہ جو تھے، کتاب و سنت اور توحید کے جو متوالے ہوتے تھے وہ اجنبی ہو گئے. یہی اہل السنہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث جو تھے یہ اجنبی ہر وقت دکھائی دیتے تھے. انہوں نے اپنا کوئی فرقہ بنایا نہیں تھا، یہ تو وہی تسلسل تھے جو چلے آ رہے تھے، اسی لیے یہ ہمیشہ جو ہے اجنبی ہو کر کے رہے. آج اگر کسی بدعتی کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو بہت سارے سہولت کار بیچ میں آ جاتے ہیں، ایسا اور ویسا، کیسے کیا اس کے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک صحابی رسول ہے، وہ باقاعدہ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی تکفیر بھی کر رہے ہیں. تقدیر کا ممکن ہے وہ لوگ اس وجہ سے. بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں عقیدے کے باب میں خبر واحد حجت نہیں ہے. تو یہاں پر تو انہوں نے خبر واحد کو دلیل بنایا، حدیث کو. اخوانیوں کے جو سرکرہ کیا نام ہے سید قطب، ان کی کتابوں میں دیکھو، فضائل قرآن وغیرہ کے اندر بہت سارے عقائد کا انکار اسی بیس پر یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کو بنیاد نہیں بنا سکتے. اس وقت سنت اور اہل سنت چھپ کر رہتے تھے، بدعتوں کا ظہور ہوا اور عام ہونے لگی. یعنی یہ حقیقت ہے کہ شروع میں خیر القرون کے وقت، قرون مفضلہ میں، آپ کہہ سکتے ہیں صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، ائمہ محدثین کے دور میں، جو حجت کا زمانہ ہے، خاص طور سے صحابہ کا دور، اور اس کے بعد کا جو دور ہے خیر القرون جسے کہتے ہیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو بدعتی اور اہل بدعت جو ہوتے ہیں یا بدعت، یہ معاشرے کے اندر اجنبیت کی حالت میں رہتے تھے، چھپ کے رہتے تھے، اجنبی تھے. اگر کوئی بدعت کا اظہار کرتا تو فوراً جو ہے چاروں طرف سے اسے لوگ گھیر لیتے تھے، انہیں اچھوت مانا جاتا تھا. اس وقت عوام بھی، علماء بھی، حکمران طبقہ بھی، اس وقت چاہے رافضیت ہو، خارجیت ہو یا جہمیت ہو یا قدریہ ہو، کوئی بھی بدعت کا ایجاد کرتا تھا یا کوئی نیا عقیدہ ایجاد کرتا تھا جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ شخص اجنبی مانا جاتا تھا. اس شخص پر فوراً فتوے شروع ہو جاتے تھے، سارا سماج ایک طرف ہو جاتا تھا، کان سب کے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے بدعتوں کو دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا. اس وقت لوگ فطرت پر تھے، توحید اور سنت پر قائم تھے. یہ ہے فطرت. توحید اور سنت کے خلاف جیسے کوئی بات سامنے آتی تھی، شیطان کسی کے کان میں وسوسہ ڈالتا تھا، کسی کے دل پر قبضہ جما لیتا تھا، اور اگر وہ اول پھول بکتا تھا، چاہے صحابہ کے خلاف، کسی عقیدے کے خلاف یا توحید کے خلاف، فوراً جو ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس پر حد نافذ کیا جاتا تھا. جی ہاں، یہ صرف خیر القرون کے زمانے میں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد جب گمراہیوں اور بدعتوں کی سرپرستی کی جانے لگی حکمرانوں کی جانب سے، حکومتی سرپرستی جب مل گئی شرک و بدعت کو، گمراہی کو، بدعقیدگی کو، قبر پرستی، خانقاہیت اور مزار پرستی کو، گندے تصوف کو اور منحوس تقلید کو، ان سب کو جب حکومتی سرپرستی ملنے لگی، اس کے بعد شرک اور بدعت پروان چڑھنے لگی، اور سماج میں اسی کا بول بالا ہونے لگا. ہر جگہ رفض و تشیع اور شرک کی گندگیاں، صحابہ کے خلاف تبرہ، ان سب کو بول بالا حاصل ہوگا، اسی کا دور دورہ ہونے لگا. گمراہی، بدعقیدگی سر چڑھ کر بولنے لگی. ایسے موقع پر اہل السنہ جو تھے، کتاب و سنت اور توحید کے جو متوالے ہوتے تھے وہ اجنبی ہو گئے، یہاں تک کہ چھپ کے رہنے لگے. بدعتیوں سے، بدعقیدوں سے، گمراہوں سے ان کو چھپ کر رہنا پڑا اور اجنبی کی زندگی گزارنے لگے. اور یہ سب کچھ عباسی دور میں شروع ہو گیا.
گمراہیوں کا دور جب سے شروع ہوا، یہ معتزلہ اور جہمیہ کو جب سے حکومت کی سرپرستی ملی، اور پھر اس کے بعد رافضیت اور قدریت کو بھی حکومت کی سرپرستی ملنے لگی، اور پھر دیگر گمراہ فرقوں کو جیسے کہ اشعریت اور ماتریدیت کو بھی اور تصوف کو بھی حکومتی سرپرستی ملنے لگی، تو ہر طرح کی گمراہیاں عام ہو گئیں۔ اس بیچ میں باقی کون رہا؟ یہی اہل السنہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماع اہل الحدیث جو تھے، یہ اجنبی ہر وقت دکھائی دیتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی گمراہ فرقہ تھا نہیں، انہوں نے اپنا کوئی فرقہ بنایا نہیں تھا، یہ تو وہی تسلسل تھے جو چلے آ رہے تھے، اسی لیے یہ ہمیشہ جو ہے اجنبی ہو کر کے رہے۔ اسی جانب اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہ اس وقت سنت اور اہل السنہ چھپ کر رہنے لگے۔ عباسی دور میں، ان کے دور میں بدعتوں کا ظہور ہوا اور عام ہونے لگی، عام رواج پانے لگی، بدعتیں عام رواج پانے لگیں۔ عباسی دور میں جب کہتے ہیں بدعتیں عام رواج پانے لگی، تو یہ شروع کے 100 سال چھوڑ کر کے مامون کے زمانے کے بعد، تو مامون کے دور میں اور اس کے زمانے کے بعد سارے فتنے اگر آپ دیکھیں گے بدعتوں کی، گمراہیوں کی، ایک طرح سے بدعقیدگیوں کی، یہ سب شروع ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی جو ہے تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کہ شروع میں اہل بدعت چھپ کر رہتے تھے، خلافت راشدہ کے دور میں، خلافت بنی امیہ کے دور میں انہیں گرفتار کیا جاتا تھا، اس وقت اہل السنہ کی تکریم ہوتی تھی۔ عباسی دور کے آغاز میں بھی سنت کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا بلند تھا، جیسے خلافت راشدہ میں اور خلافت بنو امیہ کے اندر توحید اور سنت کا جھنڈا بلند ہوتا تھا اور ہر طرف فتوحات حاصل ہوتی تھی، ایسے ہی عباسی دور کے شروع میں بھی توحید اور سنت کا جھنڈا بلند تھا، اہل السنہ کی تکریم ہوتی تھی، گمراہ اور اہل البدعت چھپ کر رہتے تھے۔ لیکن جب مامون کا دور آیا، مامون عباسی کا جب دور آیا، پھر معتصم اور واثق باللہ کا زمانہ آیا، تو معاملہ بالکل الٹ گیا، اہل البدع اور گمراہوں کو قیادت اور سیادت حاصل ہو گئی۔ اس وقت اہل السنہ اجنبی ہو گئے، چھپ کر رہنے لگے، ان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے عقائد اور مناہج کو پھیلا سکتے تھے۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ سنت اور اہل السنہ چھپ گئے اور بدعت ظاہر ہو گئی یعنی اس کو قوت حاصل ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مصنف رحمہ اللہ امام بربہاری ہیں، اسی دور کے ہیں، اسی 3 صدی ہجری کے ہیں، اسی عباسی دور کے اسی حصے کے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام بربہاری نے کہ لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے۔ یہ جو بدعتوں کا پہلے تکفیر نہیں پائی جاتی تھی، ایک دوسرے کو کافر کہنا یہ خیر القرون میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ جب بدعتوں کا وجود ہوا اور عام رواج پانے لگے، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو تکفیر کرنے لگے، کافر کہنے لگے، اس طرح کی انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا تھا کیوں کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے۔ بس جو اس کا مخالف ہوا اس کو کافر کہہ دیا، تو اپنے مخالفین ہی کی تکفیر کرتے تھے ہر کوئی۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر اس شخص کی تکفیر نہیں کرتے جو تجوہم کی بدعت میں واقع ہو، کیونکہ آپ نے اس آزمائش کو جھیلا ہے۔ آپ جہمیہ کی تکفیر مطلق کرتے تھے، چنانچہ کہتے تھے کہ جہمیہ کافر ہے، لیکن ان کی تکفیر معین نہیں کرتے تھے سوائے اسی شخص کی جس پر حجت قائم ہو جائے، کیونکہ وہ قرآن کو کہتے تھے اللہ یہ جو ہے مخلوق ہے، اور انہوں نے بڑا فتنہ اٹھایا تھا۔ تو جو جہمیہ ہوتے تھے، اور ان کے عقیدے میں بھی بہت سی خرابی ہے، صرف اللہ کی معرفت کافی ہے، عمل کرو یا نہ کرو، تو بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ اسی لیے مطلق جو ہے امام احمد رحمہ اللہ سے مطلق ان کی تکفیر ثابت ہے، لیکن تکفیر معین نہیں کرتے تھے، مگر اسی پر جس پر حجت قائم ہو جائے، تکفیر کے شروط موجود ہوں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔
بلکہ امام احمد تو ان میں سے بعض کے لیے استغفار بھی کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بدعت کی حقیقت سے نہ واقف تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ کفر ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس سے جو ہے شرعی نصوص کی تکذیب لازم آتی ہے، اسی لیے ان کے جال میں پھنس گئے تھے۔ ہاں، ان کے لیڈروں کی، سرگروں کی تکفیر کی جائے گی جو جان بوجھ کر یہ عقیدہ رکھتے تھے اور اسے پھیلاتے تھے، اور ان پر حجت بھی قائم ہو چکی تھی، مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اسی عقیدے پر جمے ہوئے تھے۔ اور یہی اصول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی ہے کہ حجت کے بعد ہی کسی کی تکفیر کی جائے گی، اور اسی پر آپ عمل بھی کرتے تھے، اور یہی مصنف رحمہ اللہ کا بھی مذہب ہے، آپ کا بھی یہی عمل ہے، آپ کا بھی یہی نظریہ ہے، اور اسی دور کے آپ بھی ہیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی بدعتیوں کی تکلیف کو جھیلا ہے، اور ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کبھی حاکم وقت، کیونکہ بدعتوں کو سرپرستی مل گئی تھی حکام کے ذریعے سے، حکومت کی سرپرستی مل گئی تھی، اسی لیے بدعتوں کا عروج ہونے لگا۔ پہلے جو ہے حکومت کی سرپرستی نہیں ملتی تھی، بلکہ حکومت کی طرف سے ڈنڈے پڑتے تھے، لیکن عباسی دور میں مامون اور اس کے بعد کے زمانے میں گمراہیوں اور بدعتوں کو حکومت کی سرپرستی ملنے لگی، تو کبھی کوئی اگر حاکم ٹھیک ٹھاک رہا تو جو ہے اہل سنہ کا ساتھ دینے لگا، تو ایسے ہی امام بربہاری کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ بہرحال تو تکفیر کا جو مسئلہ ہے، یہ خیر القرون کے بعد جب بدعتوں اور گمراہیوں کا دور آیا، اس وقت جو ہے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، جو جس کا مخالف ہوا وہ اس کی تکفیر کرنے لگا۔ اور پھر آگے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہی بدعتیوں نے قیاس گڑھنا شروع کیا، اللہ کی قدرت، اس کی آیات، اس کے احکام، اس کے اوامر و نواہی کو اپنی عقلوں اور اپنی آرا پر محمول کرنے لگے، کیونکہ اس وقت ان کے یہاں علم کلام آ چکا تھا، منطق اور فلسفہ سب آ چکا تھا، تو یہ لوگ جو ہے عقیدے اور دین کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو، ان سارے علوم کو گھسا دیا، اور اپنی عقلوں پر ہر چیز کو پرکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے بعض قدریہ جو ہیں وہ کافر ہیں، اور بعض جہمیہ جو ہیں وہ بھی کافر ہیں، لیکن تکفیر معین یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک قدری، یعنی جو قدری بولتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہو، اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، سارا معاملہ نئے سرے سے ہوتا ہے، جیسا کہ قدیم قدریہ کا عقیدہ تھا، جو متقدمین قدریہ تھے، یعنی جو شروع میں تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی تھے۔ اور یہ جو متقدمین قدریہ بولتے ہیں، یہ صحابہ کے آخری دور میں عراق کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور جس کی تفصیل آپ کو جو ہے جو حدیث جبریل ہے اس کے جو ہے شروع میں ملے گی، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر۔ چنانچہ جو ہے اس کا مقدمہ جہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یحییٰ ابن یعمر اور عبد الرحمن ابن حمید، یہ دونوں وہاں سے عراق سے آئے، اور وہ لوگ آئے حرم میں اس مقصد سے کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے اور اس مسئلے میں ان سے سوال کیا جائے، کیونکہ وہاں پر بصرہ کے اندر عراق میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی، تو آپ دیکھیں اس مسئلے کے وہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہاں پہ، حرم کے اندر، کہ وہاں کسی صحابی سے اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے اس مسئلے کو رکھا کہ ہمارے یہاں کو جیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، علم کا بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ قرآن اور حدیث سے بڑی باریکیاں نکالتے ہیں، اور ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ نئے سرے سے ہوتا ہے۔ نئے سرے سے ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، یعنی گویا اللہ کے علم کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ تو اس پر جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان لوگوں سے تم جب ملاقات کرنا تو کہہ دینا کہ میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں،
میں ان سے بری ہوں اور وہ بھی مجھ سے بری ہے. اور یہ جان لو کہ اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. اور ظاہر سی بات ہے اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کا قبول نہیں کرتا. یعنی اس سے جو ہے تکفیر لازم آتی ہے ان لوگوں کی جو تقدیر کے منکر ہیں، گویا ان کی تکفیر کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور ان سے اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، بائیکاٹ کا اظہار کر رہے ہیں. آج اگر کسی بدعتی کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو بہت سارے سہولت کار بیچ میں آ جاتے ہیں، ایسا اور ویسا، کیسے کیا اس کے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک صحابی رسول ہے، وہ باقاعدہ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی تکفیر بھی کر رہے ہیں، تقدیر کا منکر ہیں وہ لوگ اس وجہ سے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ جو ہے ویسے نہیں دلیل کے ساتھ، اور دلیل کیا ہے؟ حدیث جبریل کو پیش کرتے ہیں کہ میں نے جو اپنے والد سے سنا، جو بیان کرتے تھے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے منبر پر جو ہے یہ بات کہی. پھر پوری حدیث جبریل ہے، اس کے اندر ہے جب اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا ایمان کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. وہ جو ایمان کے ارکان ہیں ان میں جو ہے آخر میں بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا بھی. تو یہ تقدیر پر ایمان لانا یہ جو ہے ایمان کا رکن ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو گویا ایمان کا انکار کر دیا اس نے، تو اسلام سے خارج ہو گیا. اور انہوں نے صحابی رسول نے ایک حدیث سے دلیل بنائی ہے، اور وہ حدیث بھی کیا ہے؟ خبر احد، خبر واحد ہے. بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں عقیدے کے باب میں خبر واحد حجت نہیں ہے. تو یہاں پر تو انہوں نے خبر واحد کو دلیل بنایا، حدیث کو. بہت سارے لوگوں کے یہاں اشاعرہ و ماتریدیہ جو اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ اخوانیوں کا جو سرکرہ کیا نام ہے سید قطب، ان کی کتابوں میں دیکھو فضائل قرآن وغیرہ کے اندر بہت سارے عقائد کا انکار اسی بیس پر کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کو بنیاد نہیں بنا سکتے. یہ سب معتزلہ سے لیا گیا ہے، جو عقل پرست ہیں، ریشنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ عقیدے کے باب میں خبر واحد نہیں چلے گی. اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو سب چلے گا، وہ کوئی بھی چیز ہے. اور ایک باریکی جو ہے کہ آپ دیکھیں انکار تقدیر پر قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں مل سکتی ہیں. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کئی حدیثیں، کئی آیتیں ہیں جو تقدیر پر ہیں، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی آیت نہیں حدیث سے دلیل بنائی. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے یہاں کسی بھی مسئلے میں ان کو جو بھی دلیل ذہن میں آتی تھی وہی پیش کر دیتے تھے. ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ترتیب دیکھا جائے گا سب سے پہلے قرآن میں، جب قرآن میں ڈھونڈ لو نہیں ملے گا تب حدیث میں آئیں گے. دیکھیں کسی بھی مسئلے میں ترتیب وغیرہ نہیں ہے، جہاں بھی آپ کو کوئی دلیل مل جائے وہ کافی ہے. تو حجیت کے اعتبار سے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی باب میں، چاہے وہ اصول اور عقائد کا مسئلہ ہو یا فروعات یا احکامات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ہمیں کوئی دلیل مل گئی تو چاہے حدیث ہو، اور حدیث میں چاہے خبر متواتر ہو چاہے خبر واحد ہو، اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو پھر وہ حدیث بھی حجت میں وہی کام کرے گی جو ایک قرآن کی آیت کام کرے گی. حجیت میں دونوں برابر ہیں. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے یہاں بہت سارے مسائل میں وہ حدیثوں سے استدلال کرتے تھے. کسی نے آ کر کے بول دیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا، سب لوگ خاموش ہو گئے. بڑے بڑے اختلافات ان کے درمیان ایک حدیث کی وجہ سے حل ہوتا تھا. کسی نے بھی آ کے بول دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. اس مسئلے میں قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں لیکن حدیث بولنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ہم صحابہ کے یہاں تو کوئی ترتیب نہیں دیکھتے ہیں. تو حجیت کے اندر دونوں برابر ہیں. یہ کوئی ترتیب، ایک حدیث میں ترتیب کی بات آتی ہے لیکن وہ اصل میں اسی لیے میں بتا رہا ہوں وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. جو ترتیب والی حدیث بتائی جاتی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اسی لیے جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہے. ابھی دیکھیے ایگزامپل لکھ رہے الائمۃ من قریش، تو یہ جو ہے جو اختلاف ہوا تھا خلافت کے لیے، تو وہاں پر جو ہے یہ حدیث پیش کر دی کہ سب لوگ خاموش ہو گئے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقدیر پر
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث جبریل سے دلیل بنایا اور انہوں نے ان کی تکفیر کی، انہیں کافر مانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں ہی کا عمل قبول نہیں کرتا ہے، مومن ہوگا تو اس کا عمل تو اللہ قبول کرے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم جو ہے ان کے عمل کو قیامت کے دن گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ کس کے؟ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے عمل کو۔ آگے کہتے ہیں کہ پھر جب ان پر اہل السنہ کا دباؤ ہوا اور انہیں گمراہ کہا گیا، ان کی تکفیر کی گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے علم اور اس کی کتاب اور سنت کے ساتھ کفر کیا، اس کی تکذیب کی، اور تقدیر کا بھی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کا بھی انکار کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا بھی انکار ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کی علم کی جو ہے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو ہے کوئی چیز اوجھل نہیں، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہاں تک کہ کوئی پتا ہو، کوئی جو ہے تاریکی میں پڑا ہوا کوئی معمولی دانہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ وہ پتا بھی جو درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے، وہ دانہ بھی جو زمین کی تاریکیوں میں رہتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سینوں کے راز اور بھید کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان سب کو ازل سے جانتا ہے۔ ازل سے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ چیز نہیں ہوئی ہے، اگر ہوگی تو کیسے ہوگی یہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور وہ بھی ازل سے، کیونکہ پہلے سے لوح محفوظ کے اندر اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ چیز وجود میں آئے گی اور ایسے ہوگی اور اس کا یہ انجام ہوگا، اور لوح محفوظ اللہ کے سامنے وَكُلَّ شَيْءٍ حَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو گن کے ہم نے وہاں پہ لکھ رکھا ہے۔ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کر رکھا ہے، چنانچہ ہر چیز لکھی ہوئی معلوم ہے، مقدر ہے۔ اس لیے جس نے بھی تقدیر کا انکار کیا اس نے ان ساری آیتوں کا انکار کیا، اور اسی وجہ سے سلف نے ایسے لوگوں کی تکفیر کی ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مگر جب اہل السنہ کا دباؤ ہوا تو یہ اپنے اس عقیدے سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، لیکن بندوں کے اعمال کو مقدر نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہیں چاہا ہے، گرچہ انہیں جانتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے علم کا اعتراف کیا، مگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کا انکار کر دیا، اور کہا کہ بندہ ہی چاہتا ہے، اس کی مشیت مستقل ہے، اللہ کی مشیت سے مربوط نہیں ہے، وہی اپنے فعل کو اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، اس میں جو ہے اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بعد میں جو ہے معتزلہ نے اس راستے کو اپنایا، حالانکہ قرآن میں صاف ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی اپنی مشیت ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا عمل ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جو ہے اس کا ارادہ اور اس کی مشیت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے مربوط ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس میں انسان کا عمل بھی آ گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صراحت کے ساتھ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اسے بھی جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے عمل کو بھی۔ اسی لیے اہل سنہ ان کی تکفیر نہیں کرتے، یا اکثر کی تکفیر نہیں کرتے، اس لیے یہ اللہ کے علم کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے یہاں تعویل اور شبہ موجود ہے جو کہ کفر ہی کی ایک صورت ہے، مگر ان کی تکفیر نہیں کی گئی بلکہ انہیں گمراہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ جو مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے قیاس گڑھنا شروع کر دیا، اب وہ چاہے کہتے ہیں کہ قیاس فقہ کا ہو یا معتزلہ کا قیاس ہو، جس کی بنیاد پر وہ خالق و مخلوق پر قیاس کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی احکام ویسی جاری کرتے ہیں جیسے بندوں کے لیے جاری کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ظلم ہوگا، اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے فاسد قیاس اور رائے سے اللہ پر بھی حکم لگا دیں، یعنی اگر کوئی بندہ مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب جو اللہ پر واجب ہے
جو اس کو جنت دے. یہ لوگ اللہ پر بھی ہر چیز کو واجب ٹھہرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ ایسا کر سکتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ اس سے جو ہے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. سوال صرف بندے سے ہوگا، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. جب ساری چیز اسی کی ہے، الا لہ الخلق والامر، سب کچھ اسی کی ہے، ساری مخلوق اور ساری بادشاہت اسی کی ہے، تو اس سے کون سوال کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ قیاس میں پڑ گئے، جو لوگ منطق اور فلسفے میں پڑ گئے، جو لوگ علم کلام میں پڑ گئے، انہوں نے عقیدے کے باب میں بھی، اصول کے باب میں بھی قیاس کرنا شروع کر دیا، اور یہیں سے جو ہے گمراہی آئی ہے. اس کے بارے میں شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں تفصیلی گفتگو کیا اور بہترین انداز میں سمجھایا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر جو ہے بات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.